اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ وعلیکم الرحمن الرحیم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین امام المتقین قائد المجاہدین رحمۃ للعالمین وآلہ واصحابہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے، تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں، اور میں اس بات سے راضی ہوں کہ تمہارا دین اسلام ہو. ورضیت لکم بالاسلام دینا. اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ کب ہوا؟ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رسالت کا مشن اللہ کے فضل سے، اللہ کی اعانت کے ساتھ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دیانتداری کے ساتھ، جانفشانی کے ساتھ آپ نے اپنے مشن کو مکمل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آج میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور دین مکمل ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے شریعت مکمل ہم کو عنایت فرمائی اپنے حبیب کے ذریعے، اور قرآن مجید تا قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں دیا، اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا تاکہ انسانیت بھٹکنے سے محفوظ رہے. اور پھر نعمت بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے نعمت بھی پوری کی ہے. نعمت میں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہم کو عطا کیا کہ یہ اسوہ ہے جس پر چل کر تم کامیابی حاصل کر سکتے ہو. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے اہل بیت اطہار کا نمونہ ہم کو عطا کیا، اور اس میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی کہ تم ان کی محبت تمہارے لیے لازم ہے، اور محبت کس طریقے سے کرنی چاہیے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا. رسول کریم کی سیرت پاک، اہل بیت اطہار کی محبت، یہ تمام نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین مکمل کرنے کے ساتھ ہم کو عطا کی. اب جب یہ سب چیزیں رہے، جب قرآن مجید ہو، دین ہو، یہ تو جو ایک تھیوریٹیکل پارٹ ہو گیا ہے کسی بھی ایک سمجھے کہ زندگی کا یا تجربے کا. ایک جو دو ایسپیکٹ ہوتے ہیں، دو پہلو ہوتے ہیں، ایک اس کا تھیوری ہوتا ہے تو اور ایک پریکٹیکل ہوتا ہے. تھیوری کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید رکھا، شریعت مصطفی عطا کیا، تو وہیں پریکٹیکلٹی کے لیے ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ عطا کیا، اور اہل بیت اطہار کے نمونے ہمارے سامنے رکھے. امہات المومنین کے نمونے ہمارے سامنے ہیں کہ دیکھو زندگی اس طریقے سے گزارنی ہے. صحابہ اکرام کے نمونے ہیں، اولیاء اکرام کے نمونے ہیں. اللہ کے رسول کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت کس طریقے سے کی جا سکتی ہے، اس طریقے سے یہ نمونے ہمارے سامنے ہیں. اور یہ رکھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا آخر میں کہ میں تم سے اس بات سے راضی ہوں کہ تمہارا دین اسلام ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ میں تمہاری وہی بات کو قبول کروں گا جو کہ عین دین اسلام کے مطابق ہوگا. تو اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ دین اسلام ایسا دین نہیں ہے جو صرف ہم کو مذہب عبادت کے کچھ پہلو بتاتا ہے کہ عبادت اس طریقے سے کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، اور باقی کی زندگی تم جس طریقے سے چاہو گزارو. نہیں، یہ دین نہیں ہے. ہمارا دین اسلام مکمل ہم کو رہنمائی کرتا ہے دنیا کے تمام معاملات میں اور عبادتوں کے تمام معاملات میں. دنیا کے ایسے تمام معاملات جو کہ سماجی ہو، سوشل ہو، معاشرتی ہو، اکنامیکل ہو، فائنانشیل ہو، تعلقات کے ہوں، اپنے روابط کے ہوں، یا پھر انداز حکمرانی کے ہو کہ حکومت تم کو کس طریقے سے کرنی ہے، یہ تمام چیزیں اسلام ہم کو بتاتا ہے کہ یہ اس طریقے سے تم کو کرنا ہے. کہیں بھی ہم کو ہمارے نفس کے حوالے نہیں کیا گیا، شیطان کے حوالے نہیں کیا گیا، مخلوق کے شر کے حوالے سے محفوظ رکھنے کا اہتمام کیا گیا. جب اسلام کو اوبے کرتا ہے انسان، اسلام کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارتا ہے، تمام معاملات طے کرتا ہے، تو اللہ کی نصرت اس کے شامل حال ہوتی ہے، اور اس کی مخالفت میں جو آتے ہیں وہ ناکام ہوتے ہیں، نامراد ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے ایک پیارا اسوہ، ایک پیارا طریق اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا، اور پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو.
उदखुलू फिस्सिल्मी काफा, पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो। ऐसा नहीं है कि तुम अपना लिबास तो शरीयत के मुताबिक रखेंगे, अपने नाम तो मुसलमानों के जैसे रखेंगे, लेकिन तुम अपने जिंदगी के दीगर मामलात में तुम अपने नफ्स के मुताबिक करोगे, ऐसा नहीं। अल्लाह ने ये हुक्म दिया कि तुम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो, पूरे के पूरी तरीके से अपनी जिंदगी को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में गुजारने वाले बनो। और फिर जो कोई ये करता है अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी में अगर एक भी काम करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए ये कह देते हैं सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 33 में कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो और अपने आमाल को बर्बाद ना करो। यानी खुला ये बता दिया गया है कि जो कोई अमर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ किया जाता है, जो कोई काम खिलाफ रसूल किया जाता है, तो अल्लाह ताला उन आमाल के बारे में फरमा रहे हैं कि वो आमाल बर्बाद हो गए, अकारत चले गए। ये वो आमाल हो गए जो ना तुमको दुनिया में फायदा देंगे और ना आखिरत में तुमको इसमें से कुछ मिलने वाला है। सूरह आल इमरान में भी अल्लाह ताला ने ये बता दिया कि जो कोई वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। और जो कोई इस्लाम के हटके कोई दीन चाहेगा, कोई तरीक़े जिंदगी चाहेगा, तो अल्लाह ताला उसको हरगिज हरगिज कबूल नहीं करेगा। और फिर ये जो नेमत है अल्लाह ने हमको जो दी है, नेमत कहा अल्लाह ने, दीन को नेमत कहा, रसूल की सीरत को नेमत कहा, तो अल्लाह ताला नेमत के बारे में भी कुरान मजीद में क्या फरमाते हैं, आइए हम थोड़ा अपने जहनों को हिला लें, अपने आमाल को दुरुस्त कर लें, अपने जिंदगियों को दुरुस्त कर लें कि अल्लाह ताला फरमाता है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। तुमसे जरूर अल्लाह की दी हुई नेमतों के बारे में सवाल होने वाला है। सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की दी हुई, हमारे पास अल्लाह का दीन है, अल्लाह के रसूल की सीरत है, तो इसके बारे में सवाल होगा कि इनका तुमने क्या हक अदा किया, किस तरीके से इनके मुताबिक जिंदगी गुजारी। तो इस तरीके से इस्लाम हमको दुनिया के हर हर फील्ड में रहबरी करता है, हर काम में हमारी रहनुमाई करता है कि काम इस तरीके से करना चाहिए। और यही मिसाल, यही नमूना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में हमारे सामने, दुनिया के सामने रहती दुनिया तक के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा नमूना है। उसके लिए बहुत अच्छे अंदाज में माहिरीन ने ये कहा, बहादुर आजम अलैहिर्रहमान ने कहा कि अगर तुम एक यतीम की सीरत देखना चाहते हो तो आओ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ो। अगर तुम बाप हो और ये जानना चाहते हो कि एक बाप अपनी जिंदगी किस तरीके से गुजारे और अपनी औलाद के साथ किस तरीके का अमल करे, तो आओ तुम देखो फातिमा के अब्बा जान की सीरत तैयबा का मुतालिया करो। अगर तुम एक ताजिर हो और तुम जानना चाहते हो कि तिजारत किस तरीके से करना चाहिए, तो आओ तुम मक्के के अब हजरत अबू तालिब के भतीजे और हजरत खतीजा के साथ पार्टनरशिप में तिजारत के लिए जाने वाले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका को पढ़ो। अगर तुम एक मुबल्लिग है तो मक्के व मदीने में अल्लाह के बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए उकास के बेलों में चले जाने वाले, ताइफ के पहाड़ों में चले जाने वाले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को पढ़ो। अगर तुम एक शौहर हो और जानना चाहते हो कि शौहर अपनी बीवी के साथ किस तरीके से जिंदगी गुजारना चाहिए, तो आओ देखो आयशा और खतीजा के सरताज की जिंदगी को देखो। इस तरीके से अल्लाह ताला ने फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में तमाम जवाहिर जड़ दिए हैं, जिससे कि इंसानियत फैजियाब होती रहेगी। और जो कोई इधर रुजू करेगा सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, जो कोई भी रुजू करेगा वो खाली हाथ नहीं पलट सकता। हर काम में, दुनिया के हर काम में उसको रहबरी और रहनुमाई मिलती है। और जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मकसद हिजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मदीना मुनव्वरा में रहा, वो इस्टेब्लिशमेंट था एक ऐसी सल्तनत का जो इस्लामिक उसूलों पर काम कर रही हो। तो ये काम भी हुआ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारका में। और इस काम को आगे बढ़ाया खुलफाए राशिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु अजमईन ने।
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال کی مدت تک رہے گی اور اس کے بعد ملوکیت کا آغاز ہوگا۔ اگرچہ کہ تاریخ پڑھنے والے کہنے والے اپنے ذہنوں کی کجی کے مطابق، اپنے ذہنوں کی سوچ کے مطابق کسی کو بھی کچھ بھی خلیفہ کہہ لے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت صرف 30 سال رہے گی۔ اگرچہ کہ حکمرانوں میں بعض حکمران نیک ہوئے جنہوں نے اسلام کی خدمت کی، جنہوں نے عدل کو نافذ کرنے کی کوشش کی، لیکن ہم ان کو خلیفہ نہیں کہیں گے اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عطا کی گئی متاع کو، اس دولت کو جو خلفائے راشدین نے حاصل کیا، حضرت ابوبکر صدیق نے حاصل کیا اور اس کے امین بنے رہے، 2.5 سال تک حضرت ابوبکر صدیق خلیفۃ المسلمین کی ذمہ داریاں نبھاتے رہے، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق آئے، اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی، اور اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ اور ہم جب یہ چاروں خلفائے راشدین کے عہد خلافت کو اگر ہم جمع کرتے ہیں تو ٹوٹل ہوتے ہیں 29 سال 6 ماہ۔ تو پھر اس کے بعد کا جو 6 ماہ کا پیریڈ باقی رہتا ہے، وہ 6 ماہ کا پیریڈ ہے حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ کا جو دور خلافت رہا وہ 6 ماہ کا رہا۔ اس کے بعد آپ حضرت معاویہ کے حق میں دستبردار ہو چکے تھے۔ تو اس طریقے سے یہ دولت جو خلفائے راشدین کے پاس آئی، انہوں نے کس طریقے سے دین اسلام کی حفاظت کی کو پیش نظر رہی ان کی حکمرانی کے دور میں۔ ان کے پاس یہ مقصد نہیں تھا کہ میں زمین پر قبضہ کرتے جاؤں، میری سلطنت وسیع ہوتا جائے، میری حکمرانی کی وسعت بڑی ہو، میرے زیر اثر بہت سارے لوگ آ جائے، بہت سا مال و اسباب آ جائے، تاکہ میں یہ مال و اسباب حاصل کرنے کے بعد مسلمانوں کی خدمت کروں، دین کی خدمت کروں۔ یہ مقصد ان کے پیش نظر نہیں تھا۔ جو مقصد ان کا تھا، جو ایم ان کا تھا، جو آبجیکٹو ان کا تھا، ان کی حکمرانی کا تھا، وہ صرف یہ تھا کہ جو امانت، جو دولت رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثتاً انہوں نے پائی تھی، دین اسلام اور شریعت کو سختی سے نافذ کرنے کی، اس کی وہ پاسداری کرنا چاہتے تھے، صرف وہ اس کی پاسداری کرنا چاہتے تھے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ کس طریقے سے جب نئے لوگ جب داخل اسلام ہو رہے تھے اور انہوں نے یہ عذر پیش کیا کہ اے خلیفۃ المسلمین، ہم کو زکوٰۃ کی ادائیگی سے آپ ہم کو معاف فرمائیں، آپ ہم کو اس سے مستثنا کریں زکوٰۃ کی ادائیگی سے، تو بہت سارے بعض اصحاب نے اس کی تائید بھی کی کہ کیونکہ لوگ ابھی ابھی نئے نئے داخل اسلام آئے ہیں، ان کو اس سے چھوٹ دے دی جائے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست پہ قربان، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کو تقویت عطا فرمائے، آپ نے کہا کہ جو زکوٰۃ کا معیار تھا، جو زکوٰۃ وصول کرنے کا طریقہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں تھا، وہی طریقہ ابھی بھی رائج رہے گا، کسی کو بھی استثناء نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے کہا کہ اگر اس کام میں میرا کوئی مددگار بھی نہ ہوتا ہو تو نہ ہو، تنہا ابوبکر ان سب سے زکوٰۃ وصول کرے گا، اور اگر کوئی بکری کے بچے کو باندھنے کے لیے جو رسی استعمال میں آتی ہے، وہ رسی بھی اس کی زکوٰۃ باقی ہے تو میں وہ زکوٰۃ بھی اس سے وصول کروں گا۔ آپ کا یہ عزم، آپ کا یہ حوصلہ، آپ کی یہ استقامت شریعت کے نافذ کرنے میں تمام لوگوں کو ایک راہ بتا دی کہ شریعت کا نفاذ اسی طریقے سے کرنا ہے جس طریقے سے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ساری دنیا کو قیامت تک یہ درس دے رہا ہے کہ دیکھو، شریعت میں جب مداخلت کی بات ہوگی تو تم اس کو ہرگز قبول نہیں کرو گے، چاہے کہ یہ بظاہر ہم کو کتنی ہی بات ہلکی معلوم ہو، لیکن ہم اس پہ ہرگز کمپرومائز نہیں کریں گے، شریعت کو سختی سے ہم نافذ کروا کر رہیں گے، ہم خود بھی کریں گے اپنی زندگیوں میں۔ تو یہ معاملہ حضرت ابوبکر صدیق کا رہا۔ حضرت عمر فاروق کا بھی ہم دور الحمدللہ سن چکے ہیں کہ کس طریقے سے وہاں پر شریعت کی پاسداری رہی اور کس طریقے سے آپ کی حکمرانی رہی۔ حضرت عثمان غنی کا بھی دیکھتے رہے،
اور انشاءاللہ تعالی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم ماہ رجب المرجب میں آپ کے تفصیلی بیانات رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ خلفائے راشدین تھے جن کے ادوار میں کیسی کیسی مثالیں آئیں سامنے کہ تاریخ آج تک وہ مثال پیش کرنے سے قاصر ہے، نہیں پیش کر سکتی کوئی تاریخ اور کوئی انسان آپ کے ہم پلہ، ان تمام خلفاء کے ہم پلہ کوئی ہو نہیں سکتا، قیامت تک کوئی نہیں ہوگا۔ میری بہنوں، لوگ جو آج یہ کہتے ہیں کہ پیسے کے بغیر کام نہیں ہوتا ہے، فلاں کی مدد کے بغیر کام نہیں ہوتا ہے، تو آج وہ لوگ کیوں خلفائے راشدین کی حکمرانی کے مثال کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چل رہے تھے، اس اسوے کو اپنا کر یہ لوگ کامیابیاں حاصل کر رہے تھے۔ تو تاریخ اور انسانیت آج کے ریولیوشنریز ان شخصیتوں کی مثال دیا کرتے ہیں۔ اگر مال و زر سے انسان کے کام بنتے ہیں، اگر مال و زر سے کوئی مہم کامیاب ہوتی تو پھر ان اشخاص کے بجائے کسی بادشاہوں کے نام لیے جاتے کہ تم کو اس کی طرح کرنا ہے، تم کو اس کی طرح کرنا ہے۔ بعض تحریکیں، بعض ریولیوشنری موومنٹس، بعض اشخاص کو نمونہ بنائے بھی تو تاریخ نے یہ دیکھا کہ بہت جلد ان کی کایا پلٹ گئی اور بہت جلد ان کا نام و نشان اس دنیا سے مٹ گیا، کیونکہ وہ ظالم و جابر شخصیتوں کی تھیوریز کو، آئیڈیالوجیز کو، اس کی فلسفے کو اپنا کر یہ لوگ اپنا کام کرنا چاہ رہے تھے، اپنی تحریک کو، موومنٹ کو آگے بڑھانا چاہ رہے تھے، تو یہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ برخلاف اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں جو عدل کا نظام تھا، آپ لوگوں کی زندگیوں کی جو سادگی تھی، آج ساری دنیا اس کو مثال دیتی ہے اور اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، آپ اپنے گھر بار کے خرچے کے لیے اپنے کاندھے پر کپڑوں کا گٹھا لیے گلیوں میں گھومتے ہیں کپڑے بیچنے کے لیے۔ اور حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جو کی روٹی اور زیتون کا تیل تناول فرماتے ہیں اور آپ کے کپڑوں پر کئی پیوند ہوا کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، آپ تو بہت خود مالدار تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اپنی زندگی میں سادگی کو اختیار کر کر اسوہ رسول کی پیروی کی، بہت کامیاب کوشش کی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کا زمانہ ہے اور آپ کی بھی مبارک زندگی میں جو سادگی تھی، آپ کے کپڑے موٹے ہوا کرتے تھے، آپ کے کپڑوں پر پیوند ہوا کرتے تھے اور آپ کے کپڑے صرف دو ہوتے تھے جن کو دھویا جاتا تھا اور پہنا جاتا تھا، جس کی وجہ سے یہ کپڑے جب پتلے ہو جاتے تھے تو موسم سرما میں آپ سردی کی وجہ سے تھرتھرایا کرتے تھے، اور لوگ کہتے تھے کہ اگر آپ نئے کپڑے اب بنا لیتے تو آپ کو سردی سے حفاظت میسر آ جاتی۔ تو اس طریقے سے خلفائے راشدین کے ادوار تھے، عدل کا بھی یہی معاملہ تھا، اور کسی بھی سلطنت میں جو معاملہ ہوتا ہے سب سے پہلے جو ہوتا ہے وہ جانشینی کا ہوتا ہے۔ اسلام میں کہیں یہی نہیں بتایا گیا کہ کسی شخص کے بعد اس کا بیٹا جانشین ہو۔ یہ تو قیصر و کسریٰ کا عمل ہو گیا کہ ایک باپ جب مرتا ہے تو اس کا بیٹا جانشین ہوگا یا پھر اس کے خاندان کا کوئی فرد اس کا جانشین ہوگا، یہ قیصر و کسریٰ کا عمل ہے۔ اس عمل کو مٹانے کے لیے تو اسلام آیا ہے، اس عمل کو مٹانے کے لیے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر و حنین کے معرکے سر کیے ہیں، اس عمل کو مٹانے کے لیے صحابہ اکرام نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں۔ لیکن آج پھر بڑے افسوس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں چاہے دینی حلقے ہوں یا سیاسی حلقے ہوں یا حکمرانی کے خاندان ہو، ہر جگہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باپ کے بعد بیٹا جانشین ہوا کرتا ہے۔ تو اس طریقے کی اسلام نفی کرتا ہے کہ جو قابلیت رکھتا ہے، جو اہلیت رکھتا ہے، جو اسلام کے پاس معیار بتایا گیا ہے کہ صاحب تقوی کو فضیلت ہے، اس معیار کو خلفائے راشدین نے اپنایا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہیں یہ نہیں کیا کہ اپنے اہل و عیال کو، اپنی اولاد کو، اپنے خاندان والوں کو آپ نے کبھی پروموٹ نہیں کیا، ان کو کہیں عہدے نہیں عطا کیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نہیں کیے، آپ کے صاحبزادے تو بڑے قابل تھے حضرت عبداللہ ابن عمر، لیکن آپ نے کبھی ان کو پروموٹ نہیں کیا، ان کو کوئی اہم عہدہ نہیں دیا، بلکہ آپ نے یہ وصیت کی کہ تم اپنے آپ کو خلافت سے دور رکھو گے۔ اور آپ جب حضرت عثمان غنی کو دوسرے جو امیدوار تھے خلافت کے لیے، ان تمام کو نصیحت کی کہ تم لوگ اپنے خاندان کے لوگوں کی گردنوں پر مسلط نہیں کرو گے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی نے بھی اپنے کسی خاندان والے کو یا اپنے بیٹے کو جانشینی کے لیے منتخب نہیں کیا، نہ نامزد کیا، نہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کیا۔
حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شہادت کے وقت بھی لوگوں نے یہ پوچھا کہ کیا ہم اب حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں؟ تو مولا علی نے یہی جواب دیا کہ یہ معاملہ میں تمہارے اوپر چھوڑتا ہوں، یہ میں نہیں کہتا کہ تم فلاں کے ہاتھ پر بیعت کرو، فلاں کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرو، یہ میں نہیں کہتا، یہ معاملہ میں تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ تو یہ معاملہ تھا خلفائے راشدین کا، یہ اپنے آپ کو جانشینی کے لیے نہ پیش کرتے تھے، بلکہ جب ان کو چنا جاتا تھا، ان کو منصب عطا کیا جاتا تھا، تو یہ اللہ کے خوف سے کانپنے لگتے تھے اور اس کی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے بڑا اللہ کا خوف کیا کرتے تھے اور اس کو ایک کانٹوں کا والا تاج سمجھا کرتے تھے، نہ کہ عیش و عشرت کے مواقع۔ تو اس طریقے کے یہ خلفائے راشدین کا معاملہ تھا، عدل اور انصاف پر مبنی تھی، سادگی تھی، اور ہر ایک کو اظہار رائے کی آزادی تھی، ہر ایک اپنی رائے جو ہوتی تھی اوپینین ایکسپریس کرنے کی بالکل وہاں پر آزادی تھی۔ اس کو کہتے ہیں لبرٹی آف ایکسپریشن، یعنی کہ کہنے کی آزادی جو ہوتی ہے کس طریقے سے وہاں پر حاصل تھی۔ اور آج کل اس کو کس طریقے سے ایک احمقانہ موڑ دے دیا گیا ہے اور دوسروں کی دل آزاری کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ بات کرنے کی آزادی ہے، یہ جو چاہے بکتے رہیں گے، اس کو ہم بات کرنے کی آزادی کہیں گے۔ یہ انسان کی ذہن کا فطور ہے، شیطانیت کا غلبہ ہے، اس طریقے سے انسان ایسے عمل کر رہا ہے۔ تو بہرحال خلفائے راشدین کے یہ وہ اعلیٰ نمونے تھے کہ جن کو لے کر انسانیت کو آگے چلنا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے زمانے میں بڑا نازک مسئلہ آ گیا خارجیوں کا، وہ ہاتھ میں قرآن اٹھائے ہوئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اطاعت صرف اللہ کی کریں گے، اور اہل بیت اطہار سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں سے وہ اپنے آپ کو الگ تھلگ کر کر صرف قرآن کو پکڑ کر زندگی گزارنے کا وہ نعرہ لگا رہے تھے۔ ان الحکم الا للہ کا جب نعرہ لگا رہے تھے تو سننے میں تو نعرہ بہت اٹریکٹیو تھا، لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے والا تھا، لیکن ان کا جو اس کے پیچھے مقصد تھا کہ لوگوں کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہٹا دینا، اہل بیت اطہار کی عظمت سے ہٹا دینا، یہ ان کا مقصد تھا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ اس زمانے میں ان لوگوں سے نبرد آزما ہوئے اور کئی خارجیوں کو آپ نے تحقیق کیا، قتل کیا، اور قیامت تک یہ درس دے دیا کہ دیکھو مسلمانوں، اگر تمہارے سامنے کوئی گستاخ رسول آئے تو تم کو اس کو بخشنا نہیں ہے۔ کوئی تمہارے سامنے پرفریب نعرے لے کر آ جائے، پرفریب اپنے چہرے لے کر آ جائیں اور تم کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم سے تم کو ہٹانے کی کوشش کرے، محبت سے دور کرنے کی کوشش کرے، اہل بیت اطہار کی عظمت تمہارے دلوں سے خالی کرنے کی کوشش کرے، تو تم کو اس کے آگے جھکنا نہیں ہے بلکہ ڈٹ جانا ہے۔ اس طریقے سے تم کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ درس مولا علی مشکل کشا نے ہم کو دیا۔ پھر اس کے بعد تاریخ نے یہ دیکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شہادت کے بعد عوام نے حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور آپ کا دور حکمرانی صرف 6 ماہ رہا۔ وہ 6 ماہ اس لیے کہ اس وقت حضرت معاویہ کی حکمرانی شام پر تھی، اور حضرت معاویہ یا حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ہاتھ پر بھی بیعت نہیں کی، اور حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بھی بیعت نہیں کیے، ان کو خلیفہ نہیں مانے، اور وہ اپنی ایک پیرالل گورنمنٹ شام میں چلا رہے تھے۔ اس طریقے سے یہاں پر حضرت حسن مجتبی ہے اور وہاں پر حضرت معاویہ تھے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کو ایک کرنے کے لیے، امت بٹی ہوئی تھی، 2 گروپس بن گئے تھے، 2 فیکشن ہو گئے تھے، تو امت کو ایک کرنے کے لیے وحدت اسلام، وحدت امت کی خاطر حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا حضرت معاویہ کے حق میں، اور یہ عین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق ہوا کہ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے اور آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بازو، ممبر کے بازو تشریف فرما تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف اشارہ کر کر فرمائے کہ میرا یہ بیٹا سید مسلمانوں کے 2 گروہ میں صلح کروا دے گا۔ تو اس طریقے سے حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک عظیم قربانی دے کر، اپنی انا کو ختم کر کر، اپنے نانا کی امت کو وحدت میں پرونے کی خاطر یہ قربانی پیش کی۔ اور اس کے بعد یہ تھا، چونکہ اس وقت جو لوگ موجود تھے، حضرت معاویہ اور حضرت حسن اور حضرت حسین جو اہم شخصیات تھے،
ان میں یہ ہوا کہ حضرت معاویہ چونکہ ایک سینئر پرسن تھے، صحابی تھے، ان کی خلافت کو قبول کر کے اپنی خلافت سے دستبردار ہوئے تھے، لیکن معاہدہ یہ تھا کہ آپ کے بعد حضرت حسن خلیفہ ہوں گے، یا پھر حضرت حسن اس دنیا میں نہ رہیں تو امام حسین خلیفہ ہوں گے۔ اس بات پر ایگریمنٹ ہو چکا تھا، لیکن حضرت معاویہ نے یزید کی جانشینی کا فیصلہ کیا اور اس یزید کو اپنا جانشین بنایا۔ جس وقت یزید جانشین بنا، جس وقت حضرت معاویہ کا انتقال ہوا اور یزید جانشین ہوا، اس وقت حضرت امام حسن تو اس دنیا سے تشریف فرما چکے تھے، آپ کو زہر دے دیا گیا تھا، اور حضرت امام حسین آپ مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے۔ تو مدینے کا جو گورنر تھا ولید بن عقبہ، اس نے حضرت امام حسین کو طلب کیا۔ تو حضرت امام حسین نے کہا کہ یہ وقت اور ولید کا مجھ کو بلانا، لگتا ہے کہ معاویہ انتقال کر گئے اور یزید جانشین بنا دیا گیا اور اس کی بیعت کے لیے مجھ سے کہا جائے گا۔ حضرت امام حسین یہ سوچے اور وہ اس کے پاس گورنر کے پاس چلے گئے۔ تو وہاں پر جانے کے بعد اس نے یہی کہا کہ آپ یزید کے حق میں بیعت کیجئے۔ تو امام حسین نے کہا کہ مجھ جیسے کی بیعت، یعنی کہ میں جو ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، میں جو ہوں حق پرست ہوں، میں جو ہوں شریعت کا ایک آئینہ ہوں، شریعت کا ایک نمونہ ہوں، لوگوں کے سامنے ایک مثال ہوں، میری بیعت اس طریقے سے بند کمرے میں نہیں ہو سکتی۔ اور جب یہ کہہ کر آپ وہاں سے نکلنا چاہ رہے تھے تو مروان نے کہا کہ یہ اب یہاں پر آئے ہیں، ان کو بیعت لے کر ہی چھوڑو، ورنہ ان کو جانے مت دو، ورنہ تلوار سے ان کا کام پورا کر دو۔ یہ سننا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کون ہوں؟ میں علی کا بیٹا ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، اور یزید کون ہے؟ یزید فاسق ہے، یزید فاجر ہے، یزید شرابی ہے، یزید مسلمانوں کا امیر ہونے کے لائق نہیں ہے، اور میں اس کی ہاتھ پر میں بیعت ہرگز نہیں کر سکتا۔ یہ امام حسین کا دعویٰ۔ یہ اور کوئی دوسری آپ سے کچھ اور دشمنی نہیں ہے، مخاصمت نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ یزید شریعت کا پابند نہیں ہے، یزید شریعت کی پاسداری نہیں کرتا ہے، نہ خود عمل کرتا ہے، نہ دوسروں سے کرواتا ہے، بلکہ شریعت کے مخالف کام کرتا ہے، اور ظلم اور زیادتی کے انداز اس کے ہیں حکمرانی کے۔ اور حضرت امام حسین جو کہ شریعت کے علمبردار ہیں، حضرت امام حسین جن کے گھر میں وحی آیا کرتی تھی، حضرت امام حسین جن کے گھر جبرائیل آیا کرتے تھے، حضرت امام حسین جب دو چھوٹے تھے تو فرشتے ان کو جھولا جھلایا کرتے تھے، حضرت امام حسین جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دوشوں پر سواری کیا کرتے تھے، حضرت امام حسین جن کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں کو طول کیا کرتے تھے، حضرت امام حسین جن کی وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبوں کو مختصر کر کر آپ آگے بڑھ کر ان کو اٹھا لیا کرتے تھے، حضرت امام حسین جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے رونے پر آپ بے چین ہو جایا کرتے تھے اور کہتے تھے، فرماتے کہ فاطمہ میرے بچوں کو رلایا مت کرو، میری طبیعت بڑی بے چین ہوتی ہے ان کے رونے کی آواز سن کر۔ حضرت امام حسین جب یہ پیاس سے رو رہے تھے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک آپ کے منہ میں دے دی۔ حضرت امام حسین جن کے حلقوم پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوسے دیا کرتے تھے، حضرت امام حسین جن کی محبت میں صحابہ اکرام اپنی زندگیاں گزارا کرتے، حضرت امام حسین جنہوں نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے کھیل کھیل میں یہ کہا تھا کہ میرے نانا کے غلام، تو وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو وہ بات بری لگی اور وہ روتے ہوئے اپنے والد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ بابا جان حسین ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے نانا کے غلام ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا، ارے نادان، کاغذ لے کر جا اور ان سے لکھا لے اور اپنی خبر میں ہم رکھ لیں گے کہ ہم ان کے نانا کے غلام ہیں۔ حضرت امام حسین کی وہ شخصیت، حضرت امام حسن کی وہ شخصیت کہ خلفائے راشدین آپ لوگوں کی تعظیم اور احترام کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرمایا کرتے کہ اے اطرت رسول، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، میرے گھر والوں سے زیادہ تم لوگوں کی محبت مجھ کو عزیز ہے۔ وہ حضرت امام حسین یہاں پر آئے ہیں ولید کے کہنے پر، اور آپ نے انکار کیا یزید کی بیعت سے، اور آپ وہاں سے نکل گئے، اور آپ اندازہ کیے کہ اب ماحول مقدر ہونے والا ہے، یزید فساد بڑھانے والا ہے، مفسد جب رہے گا تو فساد بڑھے گا ہی۔ تو آپ اپنے نانا جان کی خبر انور پر حاضری دیتے ہیں۔
हाजी 8 दिन मदीना मुनव्वरा में रहता है, 9 दिन मदीना मुनव्वरा में रहता है, और वहां से निकलने के लिए उसका दिल तड़प जाता है, तबीयत बेचैन हो जाती है कि इस मदीने को छोड़कर हम जाएं। जब वापस आते हैं तो फिर यही तड़प लेकर हम जीते हैं कि मदीना जाना कब होगा, कब होगा। और इमाम हुसैन जो कि मदीने के मौलिद है, मदीने में पैदा हुए हैं, मस्जिद नबवी जिनका आंगन था, जिनके घर का दरवाजा मस्जिद नबवी में खुलता था, आज अपने नाना की खबर अनवर पर आखिरी सलाम कहने के लिए हाजिर है। रिवायात में आता है, कुतुब में ये है कि जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में सलाम पेश कर कर अपनी रुदात पेश करने के बाद आपकी कुछ आंख लगी या फिर आपको बेदारी की हालत में ये नजर आया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुसैन, इफ्तार हमारे साथ करना है और अपने अब्बा जान और अम्मी जान के साथ तुमको मिलना है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी वालिदा माजिदा के खबर अनवर पर हाजिर होते हैं। वहां पर भी सलाम अर्ज करने के बाद आप मक्के की राह लेते हैं। मदीना मुनव्वरा का तखद्दुस पामाल ना हो, मदीना मुनव्वरा में लड़ाई झगड़े का माहौल पैदा ना हो, यहाँ पर खून रेजी का इर्तिकाब ना हो। मदीना मुनव्वरा के हरम के तखद्दुस की खातिर हजरत इमाम हुसैन अपनी इस अजीम कुर्बानी को पेश करते हुए मदीना मुनव्वरा को छोड़कर मक्के मुकर्रमा की राह लेते हैं। जब आप मक्के मुकर्रमा रवाना हुए तो वहां पर भी यजीद के हामी वहां पर भी पहुंच गए। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर भी थे वहां पर। यजीद के कुछ साथियों से वहां पर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की मुठभेड़ हुई और इसमें यजीद का सिपह सालार हलाक हुआ। हजरत इमाम हुसैन इसमें भी हजरत इमाम हुसैन शरीक नहीं हुए थे। और हज का महीना था जब इमाम हुसैन मदीना मुनव्वरा से निकले। उस वक्त आप जब निकले और मक्के मुकर्रमा पहुंचे तो शाबान का महीना था। तो शाबान, रमजान, ज़ीक़ात, ये तमाम महीने इमाम हुसैन मक्के मुकर्रमा में गुजारे। और हम आम मुसलमान मक्के की मदीना मुनव्वरा की हाजिरी को कितनी अहमियत देते हैं, हज और उम्रे की के हासिल करने के कितने मुश्ताक रहते हैं। तो वो रसूल के नवाज से इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ख्वाहिश कितनी नहीं होती होगी कि हज और उम्रे आप कई बस रिवायतों में आता है कि आपने 25 हज पैदल किए हैं और हज का जमाना है, मक्के मुकर्रमा में है, लेकिन यजीद के ना पलीद अजाइम के साथ मौजूद वहाँ की फौज मक्के मुकर्रमा के माहौल को भी खराब करने के जब दर पे नजर आई तो इमाम हुसैन अपने हज के इरादे को मनसूख करते हुए उम्रा फरमा कर आप मक्के को छोड़ना चाहते हैं, मक्के से निकलना चाहते हैं और कूफे की तरफ रवानगी का आपने इरादा फरमाया। इसलिए कि कूफे के लोगों ने ये आपसे कहा कि ए इमाम, आप हमारे यहाँ तशरीफ लाइए। आज हम देखते हैं कि एक अच्छे मुर्शिद की तलाश में मुसलमान कितने बेचैन रहते हैं, एक अच्छे रहबर की तलाश में मुसलमान कितने बेचैन रहते हैं। एक ऐसा शख्स हो जो हमको हक की तरफ रहनुमाई करने वाला हो, एक ऐसा शख्स हो जो हमको बातिल की चुंगल से आजाद रखने वाला हो, जो हमको गुनाहों से बचाने वाला हो। इमाम हुसैन से बेहतरीन शख्सियत उस वक्त उस जमाने में ज़रूर ज़मीन पर कोई नहीं थी। कूफियों ने यह खत लिखा कि इमाम आप हमारे पास आइए, हम यजीद की खिलाफत को कबूल नहीं करते। यजीद फासिक है, यजीद फाजिर है, यजीद शराबी है, यजीद अपने हरम में कई औरतें रखता है, यजीद हलाल को हराम, हराम को हलाल करता है। हम यजीद की खिलाफत को नहीं मानते। इमाम आप आइए तो हम आपके हाथ पर बैत करेंगे। तो इन खतूत की वजह से इमाम हुसैन कूफे की तरफ रवाना होने का इरादा फरमाते हैं। उस वक्त वहां पर मक्के में मौजूद सहाबा इकराम ने ये कहा कि इमाम आप कूफे की तरफ मत जाइए, वहां के लोग ने आपके वालिद के साथ भी बेवफाई की है। तो इमाम हुसैन ने खुतूत बताते हुए कहा कि इनका क्या करूं, यानी कि आपके सामने एक रिक्वेस्ट आ गई थी, एक दरखास्त आ गई थी कि आपको अमर बिल मारूफ और नहीं अनल मुनकर का फरीजा अंजाम देना है। और कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैं ना जाऊं तो ये लोग क़ियामत के दिन खड़े होकर अल्लाह के सामने ये उज़्र पेश कर दें कि हमने तो आपके रसूल के नवासे के सामने इल्तिजाएं पेश कर दी थी, वही हमारे पास नहीं आए। इस फरीजे को अंजाम देने के लिए, अमर बिल मारूफ और नहीं अनल मुनकर के फरीजे को अदा करने के लिए हजरत इमाम हुसैन मक्के मुकर्रमा से कूफे की तरफ रवाना होने का इरादा फरमाते हैं। और आप जाने से पहले
اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو روانہ فرماتے ہیں کہ بھائی وہاں پر جا کر وہاں کے حالات کا تجزیہ کرے اور مجھ کو وہاں سے دیکھ کر رپورٹ روانہ کریں خاصیت کے ذریعے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل جب جاتے ہیں تو وہاں پر ان کا بہت شاندار استقبال کیا جاتا ہے۔ ابتدائی 2 ایام میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ امام حسین کے نام پر حضرت مسلم بن عقیل کی ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ تو حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھا کہ بھائی یہاں کے حالات بہت سازگار ہیں، آپ تشریف لائیں۔ اس کے بعد جب اس قاصد روانہ ہو جاتا ہے تو پھر یہاں پر حالت کوفے میں پلٹا کھاتے ہیں۔ یہاں پر جو گورنر تھے بشیر بن نعمان، ان کے دل میں اہل بیت اطہار کی عظمت تھی، ان کے وہ احترام کیا کرتے تھے، تو یزید نے ان کو معزول کر دیا اور پھر ابن زیاد کو وہاں پر کوفے کا گورنر بنا دیا اور ان کو ریح کی سلطنت کا دینے کا وعدہ کیا کہ تم کو امام حسین سے میرے حق میں بیعت لینا ہے ورنہ ان کو ختم کرنا ہے۔ اس حکم کے ساتھ ابن زیاد کو کوفے کی گورنری عطا کی گئی اور ابن زیاد نے جو ظلم کوفے میں آ کر کیا وہ تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے کہ وہ مسجدیں بند کرتا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا کہ جو کوئی ہمارے خلاف کرے گا اس کا خاتمہ اس طریقے سے کیا جائے گا، اس کی ساری جائیدادیں ضبط کر لی جائیں گی، اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کی نسلیں برباد کر دی جائیں گی۔ اس طریقے کی بہت ساری دھمکیاں دی گئی اور جو کوئی مسلم بن عقیل کا ساتھ دے گا، جو کوئی ان کو اپنے گھر میں پناہ دے گا، ان کو بھی قتل کر دیا جائے گا، ان کو برباد کر دیا جائے گا۔ تو اس طریقے کی جب بات ہوئی تو کوفیوں کے دل بھی متزلزل ہو گئے۔ انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ دینا چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد نہ صرف یہ کہ وہ شہید کر دیے گئے بلکہ آپ کے 2 جو نونہال تھے، جو بچے تھے حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ، 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے 7 8 9 سال کے عمر کے بچے، ان کے ساتھ بھی یہ ظالموں نے اتنا وحشیانہ سلوک کیا ہے، اتنا ظلم کیا ہے کہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان دنیا کی محبت میں اتنا گر سکتا ہے۔ اور یہ مثال ہمارے سامنے ہے تاکہ ہم عبرت حاصل کریں۔ ایک چھوٹی سی چیز کی طرف ہم شریعت کو چھوڑ کر اگر دنیا کی محبت کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں، لپکتے ہیں، تو پھر آگے چل کر یہ گناہ کبیرہ بن سکتا ہے۔ تو لہٰذا چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی، چھوٹی چھوٹی ایسی خواہشات سے بھی جو شریعت کے خلاف ہیں، ان سے ہم کو بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہرحال حضرت مسلم بن عقیل اور آپ کے صاحبزادوں کے ساتھ بڑا ظالمانہ رویہ اختیار کیا گیا اور پھر حضرت مسلم بن عقیل کو اپنے آخری وقت میں یہ فکر ہوئی کہ میں نے تو اپنے بھائی حضرت امام حسین کے پاس جو خط روانہ کیے تھے وہ یہ تھا کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں، آپ یہاں پر ضرور تشریف لائیں، لیکن حالات تو یہاں پر بدل گئے ہیں۔ پھر وہ دوسرے کسی شخص سے آپ خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ بھائی آپ جا کر میرے بھائی امام حسین تک یہ بات پہنچا دیجئے کہ لوگوں کے دل اب پلٹ گئے ہیں۔ لیکن جب تک کہ وہ قاصد وہاں پر پہنچتا ہے کافی دیر ہو گئی ہوتی ہے۔ حضرت امام حسین کوفے کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سلطنت یا حکمرانی کے لیے کی گئی جنگ تھی اور اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں، وہ تاریخ سے اپنی آنکھیں بند کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے جو زنگ آلود دل ہیں ان کو وہ صاف کرنا نہیں چاہتے ہیں، تو اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں۔ امام حسین جب کوفے کی طرف روانہ ہوئے تو آپ کا ارادہ، آپ کا ہرگز یہ نہیں تھا کہ یزید کے ساتھ آپ مقابلہ کریں گے، جنگ کریں گے، صرف بات چیت کے ذریعے آپ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے تھے، اس لیے آپ اپنے اہل خاندان کو اپنے ساتھ لیے اور کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں حاتم طائی کا بیٹا ملا جس نے کہا کہ امام اگر آپ جا ہی رہے ہیں تو میرا یہ پہاڑوں پہ رہنے والا جانباز لشکر ہے جو کہ 5000 کی تعداد میں میرے ساتھ ہے، میں آپ کے ہمراہ کرتا ہوں اور یہ یزیدیوں کو ایک ایک کو چن کر یہ ختم کر سکتا ہے۔ تو امام حسین نے اس کی پیشکش کو قبول نہیں کیا کہ کہا کہ میرا ارادہ کچھ اور ہے، یعنی کہ لڑائی کی خاطر، تصادم کی خاطر، قتل و غارت گیری کے لیے، خونریزی کے لیے آپ نہیں بڑھ رہے تھے، صرف گفت و شرید کے ذریعے آپ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے تھے اور آپ آگے بڑھتے رہے۔ جب آپ نینوا کے مقام پر پہنچے تو پھر وہاں پر ایک شخص کچھ اپنا دستہ لیے، بتایا جاتا ہے کہ 2000 کا لشکر تھا، لے کر وہ امام حسین کے تعاقب میں آ گیا اور آپ کو اپنے نرخے میں لے لیا، گھیرے میں لے لیا۔ جب آپ بڑھتے رہے تو آپ کو
ایسے مقام کی طرف وہ لشکر مڑنے نہیں دے رہا تھا جہاں پہ شادابی ہو، جہاں پر جھاڑ ہو، جہاں پر سایہ ہو، جہاں پر پانی ہو. آپ کے لشکر کو ادھر مڑنے نہیں دیا جا رہا تھا، بلکہ ایسا مجبور کیا گیا کہ آپ کا لشکر کربلا کے میدان میں پہنچتا. آپ کو دریائے فرات کے کنارے بھی رکنے سے روکا گیا، اور یہ حکم دیا گیا سپہ سالار کو کہ امام حسین کے لشکر کو ندی کے کنارے نہیں اترنے دینا چاہیے. امام حسین کو ایک ایسے مقام پر اترنے کے لیے مجبور کرو جہاں پر کوئی سایہ نہ ہو، جہاں پر کوئی سائبان نہ ہو، جہاں پانی کا خطرہ نہ ہو، جہاں پر کوئی اور دوسرا پانی کا سورس نہ ہو، وہاں پر آپ کے قافلے کو اترنے کے لیے مجبور کیا جائے. تو اس طریقے کا معاملہ پر کر رہا تھا، جس کی سپہ سالاری میں کچھ دستہ موجود تھا. جب آپ کربلا کے میدان میں پہنچے تو آپ نے اس مقام کا نام دریافت کیا اور پھر وہاں پر پڑاؤ ڈالنے کا آپ نے فیصلہ کیا. اور جب یہ ہوا تو 2 محرم تھا کربلا میں. جب آپ پہنچے تو محرم کی 2 تاریخ تھی. 2 تاریخ سے 9 تاریخ تک راستے میں تمام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتاتے رہے کہ دیکھو، یہ آپ ترغیب دیتے رہے، یہ سمجھاتے رہے خطبوں کے ذریعے کہ دیکھو میں کون ہوں، میں تم سے کیا کر رہا ہوں، تم سے کیا چاہتا ہوں، تم کیا کر رہے ہو. یہ آپ لوگوں کو جھنجھوڑنا چاہ رہے تھے کہ یہ قتل و غارت گری کے کام سے یہ لوگ رک جائیں، لیکن یہ لوگوں کے کچھ اور سننے کے عادی ہو گئے تھے. یہ کچھ اپنا مقصد کچھ اور بنا لیے تھے، دنیا چاہنا ان کا مقصد بن گیا تھا. یہ حضرت امام حسین کی باتوں پر دھیان نہیں دیے اور اپنے ظالمانہ وحشیانہ کاروائی میں مصروف رہے. اور جب 9 محرم کی رات کو یہ کہا گیا، امام حسین نے کئی بار حضرت عباس کے ذریعے مختلف قاصدوں کے ذریعے قاصد کو بھیج کر کہا کہ میں قتل و غارت گری کے لیے نہیں آیا ہوں، ان لوگوں سے کہو کہ مجھ کو یزید سے راست بات کر لینے دو اور میں یزید سے بات کر لوں گا. اگر مجھ کو یزید سے بات کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا ہے تو مجھ کو ایسے مقام پر چلا جانے دیا جائے جہاں پر کوئی مسلمانوں کی سلطنت ہو، یا پھر جہاں پر مجاہدین اسلام کی خدمت دے رہے ہو، میں بھی جا کر ان مجاہدین میں شامل ہو جاؤں. لیکن آپ کی کسی بھی بات کو یزیدیوں نے قبول ہی نہیں کیا. ابن زیاد اہل بیت اطہار سے بہت زیادہ بغض رکھتا تھا اور یزید کو اپنی محبت کا ثبوت دینا چاہ رہا تھا. حضرت امام حسین پر ظلم و زیادتی، آپ کے قافلے پر ظلم و زیادتی کر کر اور رہ کی سلطنت حاصل کرنا چاہتا تھا. تو اس طریقے سے یہ معاملہ چلتا رہا. راستے میں ایک بڑھیا کے بیٹے تھے جو کہ بکریوں کا ریوڑ چلا رہے تھے. انہوں نے جب یہ دیکھا کہ امام حسین کربلا کی طرف جا رہے ہیں اور یزیدیوں سے آپ کا مقابلہ ہوگا، تو انہوں نے اپنی ماں سے پوچھا، ماں جان آپ مجھ کو اجازت دیجئے کہ میں بھی امام کے ساتھ ہو جاؤں. تو اس بڑھیا نے کہا کہ بیٹا جلد سے جلد تو یہ جو بکریاں ہیں اللہ کی راہ میں صدقہ دے دے اور امام کے قافلے میں شامل ہو جا، اور میں بھی امام کے قافلے میں شامل ہو جاتی ہوں. یہ بوڑھی ماں اور یہ بیٹا بھی لشکر امام میں شامل ہو جاتے ہیں. امام حسین کربلا پہنچنے سے کافی قبل آپ نے اپنے ساتھیوں سے یہ کہا کہ دیکھو یزید کی دشمنی حسین سے ہے، یزید کی دشمنی ابن علی سے ہے، تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے. تم لوگ یہاں سے واپس چلے جاؤ اور اپنی جان کو خطرے میں مت ڈالو. دیکھو یزید ظلم ڈھانے والا ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہاری جانیں چلی جائیں اور یہاں سے تم پلٹ جاؤ، اور جو پلٹ جائے گا اس پر میرا کوئی یعنی کہ عذر نہیں رہے گا. یعنی میں کچھ اس بات کو برا نہیں مانوں گا کہ تم لوگوں نے کیوں میرا ساتھ چھوڑا ہے، بلکہ میں اپنی طرف سے یہ بات پیش کر رہا ہوں کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ. اور ان لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں امام، آپ کو ہم اکیلا چھوڑ کر کس طریقے سے جا سکتے ہیں. ان لوگوں نے یہ کہا کہ اے امام آپ کے بعد زندگی میں کیا مزہ رہے گا. انہوں نے یہ کہا کہ اے امام مسلم بن عقیل کے خون کا بدلہ ہم کو لینا ہے. اس طریقے کے خیالات لوگوں کے ذریعے سامنے آئے اور وہ قافلے میں رہے. اور وہ کہا جاتا ہے کہ قافلے میں 72 لوگ تھے، جن میں سے 30 سوار تھے اور 42 جو تھے وہ پیدل تھے. یہ قافلہ حسینی ہے جو کہ یزیدیت سے مقابلہ کرنے کے لیے جا رہا ہے. تو جب یہ بات چیت اور گفت و شنید کے تمام مراحل ناکام ہو گئے تو ان لوگوں نے یہی کہا کہ نہیں، ہم اور کچھ سننا اور کہنا نہیں چاہتے ہیں. بات صرف یہی ہے کہ تم یزید کے ہاتھ پر بیعت کرو یا پھر ہمارے سے جنگ کے لیے آ جاؤ، مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو پھر 9 محرم کے دن جب یہ لوگ اپنی فوجوں کو حرکت دے رہے تھے تو حضرت امام حسین نے حضرت عباس سے یہ کہلوایا کہ ان سے یہ کہو
کہ آج کی رات ہم کو مہلت دے دے، آج ہم اپنے رب کی بہت زیادہ عبادت کر لیں گے۔ تو حضرت عباس جا کر بات کرتے ہیں، اور 9 کی رات حضرت امام حسین بہت زیادہ عبادتوں میں گزارتے ہیں، اور اپنے خاندان والوں کو نصیحت بھی فرماتے ہیں کہ شاید وہ اس معرکے میں چلے جائے تو کس طریقے سے صبر کا معاملہ رکھنا ہے، گریباں پھاڑنا نہیں ہے، نوحہ نہیں کرنا ہے۔ اس طریقے کی نصیحتیں حضرت امام حسین اپنی بہن حضرت زینب سے کرتے ہیں، اپنے تمام خاندان والوں کے ساتھ آپ نصیحت کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب 10 کو یہ معرکہ شروع ہوا تو سب سے پہلے جب فوج جب مقابلہ کر رہی تھی، مقابلے پہ آ گئی، تو اس وقت حر کو اندازہ ہوا کہ یہ لوگ واقعی امام حسین کے قتل پر آمادہ ہو گئے ہیں، تو وہ اپنے صفوں سے نکل کر امام حسین کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے امام، میں ہی وہ بدبخت ہوں جس نے آپ کو کربلا کے میدان میں اترنے کے لیے مجبور کیا ہے۔ اے امام، میری بخشش فرما دیجئے، مجھ کو معاف فرما دیجئے، مجھ کو معاف فرما دیجئے۔ تو امام حسین نے ان کا نام پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میرا نام حر ہے، حر کے معنی ہیں آزادی، آزاد۔ تو امام حسین نے کہا کہ تیری ماں نے تجھ کو آزاد جنا ہے، تو آزاد ہی ہے، آزاد رہے گا۔ اس طریقے سے اس کو آپ نے بخش دیا۔ اتنا بڑا سنگین جرم کرنے کے بعد بھی امام حسین نے اس کو بخش دیا، اور پھر حر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی فوج میں شامل ہو کر یزیدیوں سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ اور جب پہلا جو شخص امام حسین کی طرف سے نکلے مقابلے کے لیے، یہ وہی شخص تھا جس نے راستے میں اپنے ریوڑ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر کر امام حسین کے لشکر میں حاصل ہوا تھا۔ اور وہاں پر وہ بیٹا جب مقابلہ کر رہا ہے تو بہت سے لوگوں کو تحت تیغ کرتا ہے، واصل جہنم کرتا ہے، اور وہ کرتے کرتے کربلا کا میدان ہے، دوپہر کا وقت ہے، چٹیل دھوپ ہے۔ جب وہ پیاس سے بلبلانے لگا تو اپنی ماں سے کہنے لگا کہ اماں جان، اگر مجھ کو تھوڑا سا پانی مل جائے تو میں اور جم کر مقابلہ کروں۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا، حورا نے بہشت جام لیے ہوئے تیرا انتظار کر رہے ہیں، تو یہاں جا دنیا میں جو کیوں پانی ڈھونڈنے میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے۔ بیٹا ماں کے ان الفاظ سے حوصلہ پا کر پھر سے یزیدیوں کے مقابلے کے لیے چلا جاتا ہے، اور بالآخر وہ شہید کر دیے جاتے ہیں۔ ظالموں نے ظلم کی انتہا کی، ہر سائیکالوجیکل وار، مینٹل وار بھی انہوں نے کرنے کی کوشش کی، انسانوں کے حوصلے پست کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ ایمان کی استقامت تھی کہ یہ لوگوں کے پاؤں میں لغزش نہیں آئی، جنبش نہیں آئی، متزلزل نہیں ہوئے، اپنے ارادوں میں کامیاب ہو گئے۔ ماں کی گود میں ان کا سر نکال کر ماں کی گود میں پھینکا گیا۔ ماں نے اپنے بیٹے کے سر کو اٹھایا اور اس کی پیشانی کو چوما اور اس کے سر کو یزیدیوں کی طرف پھینکا۔ ماں نے یہ چاہا کہ میرے بیٹے کا اگرچہ کہ یہ تن سے جدا کیا گیا سر ہے، لیکن یہ ابھی بھی دشمن کو، یزیدیوں کو قتل کر سکتا ہے، کیونکہ اس نے حق پر جان دی ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے سر کو اٹھا کر چومنے کے بعد یزیدیوں کی طرف پھینکا۔ تو کتاب میں یہ آیا ہے کہ ایک بہت بڑا نامور پہلوان تھا یزیدیوں کے لشکر میں، جس کی پیشانی پر ان کا سر سے جو مار پڑا تو اس کی پیشانی پھٹ گئی، بلکہ سر پھٹ گیا اور بے انتہا خون نکل کر وہ اسی وقت ڈھیر ہو گیا۔ تو یہ ہے ایک مومنہ کی ایمان کی استقامت اور ان کی حمیت دین کے لیے، جس کی وجہ سے یہ مقام اور مرتبہ ان کو ملا۔ امام حسین کے غلاموں کی فہرست میں انہوں نے اپنا نام ہمیشہ کے لیے درج کر لیا، اپنے بیٹے کا بھی درج کروا لیا۔ تو اس طریقے سے مقابلہ جب ہوتا گیا، ایک ایک کا مقابلہ ہوتا رہا، تو کئی لوگ یزیدیوں کے لشکر سے صاف ہوتے گئے۔ جو بھی حسینی فوج کا شیر نکلتا، یزیدیوں کے سر کاٹتا چلا جاتا۔ تو یزیدیوں نے یہ محسوس کیا، انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا مقابلہ عام انسانوں سے نہیں ہے، ہم خانوادہ رسول کے لوگوں سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے اگر ہم کریں گے تو ہم پورے ختم بھی ہو جائیں گے، تو یہ باقی رہیں گے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ مقابلہ شروع کرو۔ تو پہلے مبازرت جو ہوئی، 1 to 1 مقابلہ ہوتا رہا۔ سب سے پہلے حضرت علی اکبر میدان میں گئے، جو کہ حضرت امام حسین کے صاحبزادے تھے۔ حضرت علی اکبر میدان جنگ میں اتنا اپنے جوہر دکھاتے ہیں، جوامردی دکھاتے ہیں، کئی یزیدیوں کو ختم کرتے ہیں، اور جب یہ لوگ پورے مل کر آپ پر جھپٹتے ہیں تو آپ نے کہا کہ ابا جان مجھ کو سنبھالیے، یعنی کہ وہ گرنے کو تھے، شہید ہو گئے تھے۔
تو جیسے ہی یہ آواز امام حسین نے سنی، خیمے سے آپ باہر نکلتے ہیں، جا کر اپنے نوجوان بیٹے کو لاش کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر خیمے میں لا کر لٹا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت قاسم جاتے ہیں جو کہ حضرت امام حسن کے صاحبزادے ہیں۔ امام حسین ان کو روکنے کی بہت کوشش کرتے رہے کہ بیٹا تم مت جاؤ، میں پہلے جاؤں گا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں پہلے جاؤں گا اور آپ میرے ہوتے ہوئے آپ میرے سامنے نہیں جائیں گے۔ یہ احترام تھا امام حسین کا، کیونکہ آپ نسباً ایک نسل سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے، اس لیے بھتیجوں نے، بیٹوں نے اپنے آپ کو امام حسین کے سامنے پیش کیا کہ آپ رہیں اور ہم جائیں۔ تو اس لیے حضرت قاسم نے بھی آپ سے اجازت طلب کی کہ چچا جان آپ مجھ کو اجازت دیجئے، میں میدان عمل میں چلا جاؤں۔ اس طریقے سے حضرت قاسم بھی شہید ہوتے ہیں۔ حضرت زینب نے اپنے دونوں چھوٹے صاحبزادوں کو اون و محمد کو جانے کی اجازت طلب کی۔ بھائی بہت روکتے رہے، لیکن بہن نے کہا کہ نہیں بھائی، ان کے ہوتے ہوئے آپ ہرگز نہیں جا سکتے۔ حضرت اون و محمد بھی جاتے ہیں اور وہ بھی شہید ہوتے ہیں۔ پھر حضرت علی اصغر کی شہادت ہوئی، اور پھر اس کے بعد حضرت امام زین العابدین رہ گئے تھے۔ امام زین العابدین نے اپنے ابا جان سے کہا جب سب ختم ہو گئے اور حضرت امام حسین جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے، اپنے آنکھ پر زیور سجا رہے تھے، حضرت علی کا امامہ باندھ رہے تھے، امام زین العابدین نے کہا کہ ابا جان آپ مجھ کو جانے کی اجازت عطا کیجیے۔ امام زین العابدین اس وقت بیمار تھے، ان کو بیمار کربلا کہا جاتا ہے۔ اللہ ان کی بیماری کے صدقے ان کی صدقے سے تمام بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما دیجیے۔ آپ کو بیمار کربلا کہا جاتا ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اللہ کی مصلحت تھی۔ تو حضرت امام حسین نے کہا کہ نہیں، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تمہارے پر جہاد واجب نہیں ہے، میں جاتا ہوں، تم رکو یہاں پر۔ تو حضرت امام حسین باہر تشریف لے جاتے ہیں، اور حضرت امام حسین پھر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں سنو، روح زمین پر کوئی رسول کا نواسا میرے علاوہ کوئی رسول کا نواسا نہیں ہے، تم میرے نسب کو پہچانو، تم میری بات کو سمجھو، میں کون ہوں۔ آپ بتانے کی بہت کوشش کیے، لیکن ان کے عقل پر پردے پڑ گئے تھے، اور ان کی آنکھ اندھی ہو چکی تھی، کان بہرے ہو چکے تھے، ان کے صرف دماغوں پر ایک جنون سوار تھا کہ ہم کو یزید کو خوش کرنا ہے اور یزید سے مال و دولت پانا ہے۔ دنیا کی محبت انسان سے کیا کچھ کروا لیتی ہے، اس لیے دنیا سے بچ کر زندگی گزارنا ہے۔ اس لیے میرے مولا مشکل کشا حضرت علی شیر خدا روزانہ رات بھر تنہائی میں اٹھ کر آپ اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ کر کھینچتے اور کہتے کہ اے دنیا، میں تجھ کو طلاق دیتا ہوں، میں تجھ کو 3 طلاق دیتا ہوں۔ آپ کا روز یہ معمول رہتا تھا کہ صبح ہوتے ہی انسان پھر اپنی دنیا داری میں ملوث ہو جاتا ہے، تو روزانہ حضرت علی کرم اللہ وجہ یہ عمل فرماتے کہ دنیا سے اپنے آپ کو بچا کر زندگی گزارنا ہے، دنیا کی محبت سے بچا کر زندگی گزارنا ہے۔ تو بہرحال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بہت دلیری اور شجاعت کے ساتھ آپ مقابلہ کرتے رہے، اور پھر یہی ہوا کہ آپ پر ایک بارگی حملہ کیا گیا، پوری طرف سے فوج مل کر آپ پر ٹوٹ پڑی، اور آپ نے جب نماز کے لیے وقفہ مانگا، نماز کے لیے مہلت مانگی، تو بھی آپ جب حالت سجدے میں تھے، آپ پر وار کیا گیا اور آپ حالت سجدے میں شہید کر دیے گئے۔ جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان جس حال میں اس دنیا سے گزرتا ہے اسی حال میں قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ تو میرے آقا امام حسین قیامت میں سجدے کی حالت میں اٹھیں گے۔ میرے آقا امام حسین قیامت تک آپ سجدے میں ہیں، قیامت تک آپ اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں حالت سجدے میں۔ اس طریقے سے حضرت امام حسین کی شہادت نے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کی تفسیر پیش کی کہ اللہ کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو۔ میدان کربلا سے بہتر اور کوئی تفسیر اس آیت کی نہیں کر سکتی کہ اللہ کے لیے نماز بھی پڑھو اور قربانی بھی دو۔ نماز ایسی پڑھنا ہے کہ زخموں سے چور بھی ہو جاؤ، دشمن تلوار بھی لے کر ٹھہرے، زندگی سامنے ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہو، سامنے 71 لاشیں خاندان کے رکھے ہوئے ہو، پھر بھی تم کو حالت جنگ میں بھی، میدان جنگ میں بھی، پیاس کی حالت میں بھی اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اللہ کے آگے سجدہ کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، حق بندگی ادا کرنا ہے۔ یہ حضرت امام حسین نے درس دیا۔ اور پھر
قربانی ایسی ایسی عظیم قربانی کہ آپ کا یہاں پر ذاتی کوئی آپ کی ذاتی غرض وابستہ نہیں ہے، صرف دین اسلام کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہے، شریعت اسلام کی پاسداری کی وجہ سے آپ نے یہ قربانیاں دی، ورنہ آپ کے لیے آسائش اور عیش و عشرت کی زندگی آپ کے لیے منتظر تھی۔ اگر آپ صرف یہ کہتے کہ ہاں میں یزید کو خلیفہ کے طور پر قبول کرتا ہوں، میں اس سے متفق ہوں، آپ یہ کہہ دیتے تو آپ کے لیے دنیا پوری آپ کے سامنے کھڑی تھی، لیکن میرے آقا امام حسین نے دنیا کو ٹھوکر مارا اور یہ اسلام کے چراغ کو جو کہ ٹمٹما رہا تھا، اپنے لہو سے اس چراغ کی لو کو اور روشن کر دیا اور تیز کر دیا کہ دیکھو اسلام یہ ہے، اسلام یہ ہے۔ اسلام صرف وہ مذہب نہیں ہے جو ہم کو نماز پڑھنا سکھاتا ہے، یزیدی بھی نماز پڑھ رہے تھے، حسینی کے فوج کے لوگ بھی نماز پڑھ رہے تھے، لیکن ان کی نماز میں ان کی نماز میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تو اسلام کی شریعت کو، اسلام کی روح کو، اسلام کے مزاج کو، اسلام کے طور طریقوں کو دنیا کے سامنے قیامت تک کے لیے تابندہ کرنے کے لیے، زندہ رکھنے کے لیے، روشن رکھنے کے لیے امام حسین نے اپنے لوگوں کی قربانی کو پیش کیا۔ اور بہادر یار جنگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت تک امام حسین کے خون نے ایک لکیر کھینچ دی ہے حق اور باطل کے درمیان، لکیر کھینچ دی ہے کہ حق ادھر ہے، باطل ادھر ہے، اور حق کی حفاظت کس طریقے سے کرنی چاہیے۔ امام حسین کی حیات طیبہ سے ہم کو یہ درس ملتا ہے، اور بزرگوں نے یہ کہا کہ قیامت تک جتنے بھی رفائی موومنٹ چلیں گے، ریولیوشنری موومنٹ چلیں گے، ظلم کو ختم کرنے کے لیے جب کوئی تحریک اٹھے گی، ان سب تحریکوں کی جو انسپریشن حاصل کرنے والے لوگ ہیں وہ سب امام حسین کی اس کربلا کی مشن سے وہ لوگ انسپائر ہو کر ہی اپنے کام کریں گے۔ چنانچہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ گاندھی جی نے یہ کہا کہ میں تمہارے لیے کوئی نئی چیز نہیں لایا ہوں، میں تمہارے لیے وہی لایا ہوں جو کربلا میں امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو لے کر آئے تھے، میں بھی وہی کام ہندوستانیوں کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس طریقے سے خلفائے راشدین کے بعد جو تابندہ روشن ستارہ ہم کو نظر آتا ہے، امام حسین کے سیرت طیبہ کا نظر آتا ہے، آپ کی قربانی کا، آپ کی اسلام کی دفاع کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کا ہم کو نظر آتا ہے۔ تو اب شہادت امام حسین کے بعد کیا معاملہ ہوا؟ شہادت امام حسین کے بعد اگر دنیا خاموش ہو جاتی، شہادت امام حسین کو اگر دنیا بھلا دیتی، تو پھر حق و باطل کے فرق کو دنیا واضح طور پر نہیں سمجھ سکتی۔ اس فریضے کو انجام دینے کے لیے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں اسلام نے پھر ایک عورت کو عزت بخشی، عورت کو عطا کی، یہ شرف عطا کیا حضرت زینب کی شکل میں۔ حضرت زینب جو کہ ہماری مالکنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی حیا کی ماحول میں پرورش پانے والی حضرت زینب ہیں، لیکن جب معاملہ یہ آیا کہ دین اسلام کی بقا کے لیے تم کو میدان عمل میں آنا ہے زینب، تم کو لوگوں کو سمجھانا ہے زینب، تم کو روڈوں پر خطبہ دینا ہے زینب، تم کو گلیوں میں خطبہ سمجھانا ہے زینب، اے ابن علی تم کو اپنی ردا کو بھولنا ہے، تم کو اپنے خاندان کے، اپنے بچوں کے غم کو بھولنا ہے، تم کو اپنے نانا کی امت کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ معرکہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا، امام حسین کیا چاہتے تھے، یزید کیا چاہتا تھا، تم کو یہ دنیا کو بتانا ہے۔ اس مشن کو حضرت زینب نے پورا کیا، اور بارکہ کربلا کے بعد دنیا کے سامنے دو چیزیں سامنے آ گئیں، ایک یزیدیت آ گئی اور ایک حسینیت آ گئی۔ جو حسینیت ہے وہ لوگوں کے اندر حسینی کردار کو پیدا کرتے رہے گی، جو یزیدیت ہے وہ لوگوں کے اندر یزیدی کردار کو پیدا کرتے رہے گی۔ جو حسینیت ہے وہ حسین کے علمبرداروں کو اپنے جینے کا سلیقہ اسلام کی روشنی میں طے کرنے کا عمل دیتی رہے گی۔ جو یزیدیت ہے وہ اس کے ماننے والوں کو دنیا کی محبت میں، عیش کوشی میں اپنے کام کرنے کا درس دیتی رہے گی۔ اس طریقے سے یہ جو دو کردار ہیں ہمیشہ رہیں گے، قیامت تک رہیں گے، یزیدیت اور حسینیت ہمیشہ رہے گی۔ اب ہم کو یہ سوچنا ہے کہ ہم کس کے کاروان میں شامل ہوتے ہیں، کس کے قافلے میں شامل ہوتے ہیں، کس کا کردار ہم اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہم کو سوچنا ہے، کیونکہ حسینی کردار کے جو ہوتے ہوئے علم مصطفیٰ کے علمبردار ہو جاتے ہیں، اور یزیدی کردار کے جو حامل ہوتے ہیں وہ طاغوتی علموں کے اٹھانے والے بن جاتے ہیں، طاغوتی قوتوں کا علمبردار ہو جاتے ہیں، طاغوتی قوتوں کو قوت عطا کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اور پھر اسی لیے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین،
سر داد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. اس طریقے سے ایک ہمیشہ کا حق کا پیام، حق پر زندگی گزارنے کا، حق پر جان فدا کرنے کا درس امام حسین نے دیا، توکل کا درس امام حسین نے دیا، اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا درس امام حسین نے دیا، اپنی خودی کو فنا کرنے کا درس امام حسین نے دیا، خود کو فنا کر کر بقا حاصل کرنے کا درس امام حسین نے دیا. اس طرح اب ہم کو چاہیے کہ اہل بیت اطہار کی محبت کو سمجھیں. دنیا لاکھ ہم کو ہٹانے کی کوشش کرے، یہ کوششیں مختلف انداز میں مختلف طریقوں سے چلتے رہیں گی. اللہ تعالی ہم کو ہر شر سے بچا کر ہم کو اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اہل بیت اطہار کی محبت میں اللہ تعالی جینے والا بنائیں، تاکہ ہم ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں اور ہم دنیا اور آخرت میں سرخروئی حاصل کریں. وما علینا الا البلاغ واخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.